بہت بڑی تختی کے اوپر ایک ستون کے قریب یہ رق کے اوپر قرآن میں ہے کہ ہرن کی کھال کے اوپر، یا اس زمانے میں یہی کاغذ مضبوط ترین ہوتا تھا. اب بھی ہمارے ہاں پرانی دستاویزات جو لکھی جاتی ہیں وہ ایک قسم کا گلیز سا کاغذ ہوتا ہے کھال کا. تو یہ ہرن کی کھال کی چھیل جو تھی وہ کاغذ بنایا کرتے تھے جو مضبوط ہو اور نامالود نہ ہو سکے کبھی. قرآن میں یہ ہے کہ یہ رق کے اوپر لکھا ہوا صحیفہ محفوظ ہے. 26 کاتب اس کے لکھنے والے، لیکن کہتے رہیے یہ قرآن میں ہے تو ہوا کرے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ تو اس کو ایسے ہی چھوڑ گئے تھے. کسی کاتب نے اپنے ہاں کھجور کے پتے پہ لکھ لیا، کسی نے اونٹ کے چھانے کی ہڈی پہ لکھ لیا، کسی نے ایک پتھر کے ٹکڑے پہ لکھ لیا، کسی نے تختی پہ کوئی حصہ لکھ لیا. بکھرا ہوا چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، کہیں مدون شکل میں نہیں تھا. تو حضور کی وفات کے بعد پھر یہ خیال پیدا ہوا ان لوگوں کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں. اندازہ لگائیے، مملکت کا آئین ہے، پوری امت کا دستور ہے، خدا اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے. رسول اللہ مامور ہوئے تھے اس کتاب کو دینے کے لیے، اور وہ چیز ہے کہ جس کا الحمد کے بعد جو قرآن شریف کی پہلی سورت شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں یعنی جس میں شروع میں پہلی سطر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بک وہ ہے کہ جس کی یہ خصوصیات ہیں. پہلی سطر میں پہلا لفظ یہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ بک کی شکل میں تھا ہی نہیں. تو وہ پھر ڈھونڈیا پڑی کہ صاحب اکٹھا کرو اس کو. ادھر سے کسی کو بلایا، کسی کے ادھر سے بلایا، کوئی اپنی ہڈی لے کے آ گیا، کوئی اپنا پتھر لے کے آ گیا، اور وہ بیٹھے جوڑ رہے ہیں اور قرآن مدون ہو رہا ہے. جب یہ مدون ہو گیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب 2 آیتیں تھیں. ایک تو ہے رضاعت کے دودھ پینے کے متعلق، بچے کا ماں کے ساتھ، وہ اس وقت زیر نظر بات نہیں. دوسرا ہے یہ رجم کی سزا کے متعلق. سنیے روایتیں کیسے پھر بنتی. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ 2 آیتیں تھیں قرآن شریف میں، ہم رسول اللہ کے زمانے میں یہ پڑھا کرتے تھے، وہ ہے نہیں اس قرآن میں جو جمع کیا ہے اس کمیٹی نے. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا صاحب ہم نے تو بٹیری ڈھنڈیا پیٹی تھی، اب یہ آئی نہیں 2 آیتیں کہیں سے، تو ہم کیا کریں. یہ جمع کرنے والے بھی صحابی رسول اللہ ہیں، قریب ترین. رسول اللہ کے زمانے میں وہ کہتے تھے ہم پڑھا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں آئی ہیں، ہمیں کیا پتا ہے. انہیں کچھ پتا نہیں، رسول اللہ کے ساتھ رہے عمر بھر. قرآن ہی قرآن تھا اس زمانے میں، اتنا چرچا اس کا ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں. تو بھائی ڈھونڈو کہیں سے، کیونکہ کہنے والے تو بڑے معتبر تھے. ان میں حضرت عمر بھی تھے، یعنی ایسے صحابی کہ جی ٹھیک ہے ہم تو پڑھا کرتے تھے. کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ رجم کیا بھی کرتے تھے. کیا ہوا اس آیت کو؟ اب ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش ہو رہی ہے. یہ عزیزان من کہیں کوئی تاریخ کا افسانہ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ خود بنیادی روایات میں. یہ جو صحائح ستہ میں نے بیان کی ہے نا، حدیث کی معتبر ترین 6 کتابیں سنی حضرات کے ہاں، یاد رکھیے گا، شیعہ حضرات کی اپنی ہیں الگ، یہ سنی حضرات کی ہیں. ان میں سنن ابن ماجہ انہی میں ہے. یہ اس حدیث کی کتاب کے اندر کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے، اس کے پاس چلیں، کیونکہ حضور تو وہاں تشریف وہاں قیام کیا کرتے تھے، یعنی اور وہیں حضور کی وفات ہوئی تھی. ان سے پوچھیں. ان سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بیٹا یہ تھی دونوں آیتیں. انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں وہ دے دیجئے، پھر سن لیجئے. معاذ اللہ کوئی افسانہ نہیں ہے، حدیث کی کتاب کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کھجور کے پتوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اور وہ کھجور کے پتے جو تھے وہ اندر کمرے میں پلنگ کے پائنتی یا سہارے کہیں رکھے ہوئے تھے.
رسول اللہ کی جب وفات ہوئی تو ہم اہل خانہ تو سفر تفری میں پریشانی میں مصروف ہو گئے، ہوش ہی نہیں رہا۔ صحن میں بکری بندھی ہوئی تھی میری، اس نے جو شور و شیون سنا تو رسی توڑا کے بھاگ کے چلی گئی اندر اور وہ اس پتے کو کھا گئی۔ اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر ان آیتوں کو، یعنی اور دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے ان آیتوں کا، وہ ایک ہی پتے پہ لکھی ہوئی تھی۔ اور اہمیت خود رسول اللہ کے گھرانے میں بھی قرآن کی آیتوں کے اوپر یہ تھی کہ وہ لکھی ہوئی ہے تو وہاں رکھی ہوئی ہیں کہیں، اور بکری جاتی ہے اور کھا جاتی ہے، اور آیتیں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا، پہلے بھی کہا اور ان کے زمانے خلافت میں بھی کہا کہ آپ اب تو اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ 2 آیتیں قرآن کی آپ کہتے ہیں ہم قرآن میں پڑھا کرتے تھے، اس میں عمل ہوتا تھا، وہ اگر اس طرح نہیں ملی تو آپ تو اتنے معتبر ہیں، شاہد ہیں، انہیں قرآن میں داخل کر دیجئے۔ کہنے لگے میں ڈرتا یہ ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ لیجئے صاحب عمر نے قرآن میں بھی اضافہ کر دیا، ڈرتا ہوں اضافہ کر دیا۔ کہنے لگے پھر ہوگا کہ خدا کا حکم ہے، یہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ یوں ہی حقائق سے متعلق ہو کہ اچھا رہے رہی نہ رہی، اتنا بڑا حکم ہے قرآن خدا کا، وہ گم ہو رہا ہے، دوسری جگہ قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں لکھا، وہ آیت کسی جگہ موجود نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا، یعنی ان کی روایتوں کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ ایسا کہیے آپ کریں کہ قرآن میں اسے داخل تو نہ کریں لیکن عمل اس کے اوپر، تو خدا کا منشا یہی تھا نا کہ اس کے مطابق عمل ہو، تو ٹھیک ہے عمل کر لیجئے جناب۔ تو چنانچہ یہ آیتیں قرآن کے اندر نہیں ہیں، عمل ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے موجودہ قرآن کی جو شکل ہے اس کے متعلق عقائد کیا ہیں؟ اس قرآن کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اس میں بے شمار آیات ایسی ہیں، قریباً 500 کے قریب بناتے تھے کہ اتنی سی کتاب میں 500 کے قریب آیات ایسی ہیں کہ جو پڑھی جاتی ہے لیکن ان کے اوپر عمل منسوخ ہے۔ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ اس آیت کا عمل منسوخ ہے، نہ، یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، خدا نے اپنی کتاب کے اندر وہ حکم دیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور بعد میں ان علماء حضرات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ منسوخ ہے، وہ منسوخ ہے۔ تو بے شمار آیات جو ہے وہ ابتدا میں جو گنی تھی قریباً 500 بنتی تھی کہ پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ بھئی پڑھی پھر کیوں جاتی ہیں؟ ان کا کہ ثواب جو ہوتا ہے تلاوت سے، لائنہ ثواب ہی کٹ جائے اگر وہ جو کٹا لیجیے، لیکن ان پہ عمل منسوخ ہے۔ اور کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو قرآن کے اندر تو نہیں ہیں لیکن حکم ان کا جو ہے وہ جاری ہے۔ بات ہوئی نا اس کتاب کی جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ عزیزان من، مجھے تو نہ ان لوگوں سے کچھ کہنا ہے جنہوں نے یہ ساری روایات وضع کی اور گھڑی اور افسانے آپ میں شامل کیے، ان کے سامنے ایک سازش تھی، ایک سکیم تھی، اس کے ماتحت انہوں نے کیا، انہیں تو کچھ نہیں میں کہہ رہا۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ اس 1300 سال کے اندر مسلسل اور متواتر یہ ساری چیزیں آپ کے ہاں ائمہ کرام، علماء اعظام، اتنے مفسر، اتنے بڑے بڑے محدث، ساری امت مسلسل چلی آ رہی ہے، یہ سب ان کتابوں کو جن میں یہ سب کچھ موجود ہے سینے سے لگائے چلے آ رہے ہیں، اور جس نے بھی کبھی ان کے خلاف آواز اٹھائی پھانسی پہ چڑھا دی۔ زندگی کے بہرحال عزیزان من، میں کہا کرتا ہوں تو میں تو اب آخری دور میں ہوں، آپ احباب میرے ان چیزوں کے شاہد ہیں۔ میرے نزدیک میرا ایمان یہ ہے کہ یہ کتاب عظیم، اس کا حرف اور لفظ اور شوشہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حضور نے اسی طرح محفوظ مکتوب کتاب کی شکل میں امت کو دیا، اور آج ہمارے ہاتھ میں یہ اسی شکل کے اندر موجود ہے۔ اس میں ایک حرف کا تغیر و تبدل تسلیم کرنا خدا کے اس وعدے کو جھٹلانا ہے جو اس نے کہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے، جو کچھ اس کے خلاف ہے، جو کہ ہے انسانوں کا وضع کردہ ہے، سازشیں ہیں، مجھے اس سے پرواہ نہیں کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا،
لیکن بہرحال دین کو